علم کلام قدیم کے نشوونما دراصل ان باطنی خارجی فکری تحریکات کے رد عمل کے طور پر ہوئی جو اسلام کی ابتدائی دور میں ہوئی۔ پہلی بات تو یہ کہ علم کلام کو صرف رد عمل نہیں سمجھنا چاہیے، اس لیے جو علم کلام کی تعریف اور اس کی تقسیم ضروری ہے۔ تو علم کلام کی ایک کلاس سے ہم نے تعریف تو اوپر کر دی تھی، لیکن علم کلام کو کئی تقسیمات ہیں۔ ایک تقسیم علم کلام کی ہو سکتی ہے مثبت اور منفی۔ مثبت علم کلام جو ہے اسلامی دعوی کی دلیل دیتا ہے، دعووں کی دلیل دیتا ہے، عمومی زبان میں کہتے ہیں عقلی بنیادوں پر، ٹھیک ہے۔ اور دعووں سے مراد جو عقائد کے بارے میں دعوے ہیں، کیونکہ جو دوسری چیزوں کے دعوے ہیں اس کے بارے میں دوسرے علم ہیں۔ تو وہ ایک منفی وہ ہے جو یہ جو ضرورت ہے یہ اندرونی ضرورت ہے، یہ کوئی رد عمل نہیں ہے، یہ اسلام کے اندرونی مزاج، کیونکہ وہ دوسروں سے دلیل مانگتا ہے۔ قرآن وہ کہتا ہے کہ ہمارا اسلام کی بنیاد جو ہے دلیل پر ہے، قرآن کہتا ہے، اسلام کہتا ہے۔ تو پھر یہ اس کی اندرونی احتیاج ہے کہ اس کے دلائل کی عقلی بنیادوں پر توجہ کی جائے، جسٹیفیکیشن کی جائے۔ اور عقلی سے مراد صرف فلسفیانہ نہیں بلکہ عمومی عقلی بنیاد، اور عقلی بنیادیں فلسفیانہ رنگ استعمال کرتی ہیں جب فلسفے کا غلبہ ہوتا ہے، لیکن جب دوسرے عقلی علوم کا غلبہ ہوتا ہے تو ان کے مطابق وہ عقلی دلیل چلتی ہے، یعنی فہم عامہ کے مطابق وغیرہ وغیرہ۔ اور منفی علم کلام کا وہ پہلو ہے جس میں ہمارے اندرونی یا خارجی مخالفین کے دلائل کے نظریات کے رد کے لیے دلائل پیش کیے جاتے ہیں، ان کے نظریات کا رد کیا جاتا ہے، ان کے غلط نظریات کا رد کیا جاتا ہے، اور اسلام کے خلاف جو ان کے اعتراضات ہیں ان کا جواب دیا جاتا ہے۔ تو اس کو منفی پہلو کہہ سکتے ہیں، لیکن عموماً جو ہے ہمارے یہاں جب بحث ہوتی ہے علم کلام پہ تو منفی میں منفی کے معنی میں استعمال نہیں کرا۔ منفی صرف مطلب جس میں انگریزی میں جو تقسیم ہے پازیٹیو اینڈ نیگیٹو، پازیٹیو فریڈم نیگیٹو فریڈم، تو ان معنی میں استعمال کر رہا ہوں، یعنی پازیٹیو اور نیگیٹو کو۔ تو جب ہمارے علم کلام پہ عموماً بات کی جاتی ہے تو اس میں محض جو ہے منفی پہلو پہ زیادہ زور دیا جاتا ہے، یعنی منفی جو اس کا ہے یعنی اعتراضات کے جوابات وغیرہ، اور مثبت جو اس کا ہے اس پہ کم زور دیا جاتا ہے۔ یہ وہ کیونکہ لوگوں کو مطلب لوگ چسکے ہوتے ہیں، لوگوں کو تو لوگوں کو اتنا اس پہ دلچسپی نہیں ہوتی، خاص طور پر لوگوں کو جن کا حقیقت میں علم کلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو جو ہے باتیں کرنے میں ان کو مزہ آتا ہے۔ تو اس لیے میرے خیال میں مطلب یہ کہنا کہ خارجی